اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف کل کے درس سے شروع کر دی تھی اور سورت کا تعارف میں نے کرا دیا تھا۔ الف لام میم صاد یہ حروف ہجا ہیں، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم صاد، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا معنی ہوتا ہے کاٹ کر الگ الگ کیے ہوئے۔ تو ان کے بارے میں یہ موٹی بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ان حروف سے کلمات بنتے ہیں، اور رہی یہ بات کہ حروف ہجا کے معنی کیا ہیں، حروف مقطعات کے معنی کیا ہیں، ان کو کوئی کما حقہ نہیں جانتا، نہ کوئی یہ بات بتا سکتا ہے کہ 29 حروف ہجا میں سے اس سورت کے شروع میں یہ 4 حروف کیوں لائے گئے، یا سورۃ البقرہ کے شروع میں 3 حروف کیوں لائے گئے۔ اسی طرح جتنی بھی سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں تو اس کو کوئی یہ بات بیان نہیں کر سکتا کہ اس سورت کے شروع میں یہ حروف کیوں لائے ہیں، فلاں سورت کے شروع میں یہ حروف کیوں لائے ہیں۔ البتہ ان میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس سورت کے مضامین کو، یعنی جن صورتوں کے شروع میں یہ حروف لائے جاتے ہیں، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ اس سورت کے مضامین کو ایک حد تک ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلا یہ جو سورت ہے سورۃ الاعراف، یہ رسالت کے مسئلے سے شروع ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں آخری حد تک نہیں سمجھ سکتے، سرسری طور پر یعنی ایک حد تک ہی سمجھی جا سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب نازل فرمائی ہے اور حکم دیا کہ لوگوں تک یہ کتاب پہنچائی جائے۔ تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ سوچیں کہ لوگ تو مانتے ہی نہیں، الٹے در پہ آزار ہو جاتے ہیں، تو پھر کیوں کر پہنچاؤں، ایسی دل تنگی فرمایا کہ نہ ہو، بلکہ کامل انشراح کے ساتھ انداز تبلیغ کا فریضہ انجام دیں، انذار کا اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیں، قوت اور جرت کے ساتھ لوگوں کو کتاب سنائیں۔ منوانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں، جو خوش نصیب ہوں گے وہ مان لیں گے، ان کے لیے یہ کتاب نصیحت ثابت ہوگی۔ پھر دوسری آیت میں ان لوگوں سے خطاب ہے جو نہیں مانیں گے، جو نہیں مانیں گے کہ یہ کتاب آپ پر در حقیقت آپ کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا ہے، تمہیں قرآن کے ذریعے دعوت دی جا رہی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو معبود مانو، اور اللہ سے کم درجے کے جو معبود تم نے بنا رکھے ہیں، جو تجویز کر رکھے ہیں، ان کو چھوڑو۔ شیاطین الانس والجن، جن کو تم نے اپنا سرپرست بنا رکھا ہے، ان کی بات مت سنو، بلکہ قرآن کی باتوں پر دھیان دو، حالانکہ تم قرآن کی باتوں پر بہت کم ہی دھیان دیتے ہو۔ آیات کا ترجمہ سن لیں۔ الف لام میم صاد کتاب انزلناہ الیک،
یہ ایک کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، بس اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں کچھ تنگی نہ ہو، کہیں آپ سوچیں کہ اسے لوگوں تک میں کیسے پہنچاؤں، یہ مانتے تو ہیں نہیں۔ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اعمال کے نتائج سے خبردار کریں اور ایمان لانے والوں کے لیے یاد دہانی ثابت ہو۔ یہ دونوں جو ابھی بیان ہوئے یہ نزول قرآن کے مقاصد ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگوں سے خطاب ہے۔ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے، یعنی ایک خدا کی بندگی کرو، یہی قرآن کی دعوت ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور تم نے اللہ سے کم درجہ جو معبود بنا رکھے ہیں ان کی بات مت سنو، یعنی مورتیوں کی پرستش نہ کرو اور ان کی پیروی نہ کرو۔ پیروی نہ کرنے کا یہی مطلب ہے کہ ان کی پرستش نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی کم دھیان دیتے ہو، یعنی سنی انسنی کر دیتے ہو، حالانکہ تمہیں ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، اس کے باوجود تم دل کے کانوں سے سنتے نہیں ہو۔ تو سنو اور اس پر عمل کرو۔ صدق اللہ العظیم۔